پاکستان میں گندھارا آرٹ کے اصل نوادرات اور اصل کے نام پر نقل بیچنے کا کام خفیہ طور پر انڈر ورلڈ مارکیٹ میں زور و شور سے جاری ہے، جس کی بنیادی وجہ بلیک مارکیٹ میں اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے، جہاں یہ کافی مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ لیکن مجسمہ سازی سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے گندھارا کے شاہکاروں کی بالکل اصل جیسی نقل بنانے اور بیچنے کی اجازت مل جائے تو یہ مرتا ہوا فن بچ جائے گا۔ صوبہ پنجاب میں واقع ٹیکسلا شہر کی تنگ گلیوں کے ایک گھر میں افتخار احمد نامی مجسمہ ساز خفیہ طور پر گندھارا کے مجسمے بناتے ہیں۔ ٹیکسلا کے علاوہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقے، خاص طور پر وادی سوات، دنیا بھر میں 2000 سال پرانی تہذیب گندھارا کے مرکز مانے جاتے ہیں۔ افتخار احمد کہتے ہیں کہ وہ مجسمہ سازی کا یہ کام چھپ کر کرتے ہیں کیونکہ قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گندھارا کے مجسمے شیش پتھر سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ یہ 200 سال سے آزمودہ پتھر ہے جو بہت ہی نرم ہوتا ہے اور ہم جیسے چاہیں اسے تراش سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افتخار کئی مہینوں کی محنت سے بننے والے اپنے مجسموں کو خود نہیں بیچ سکتے، کیونکہ پاکستان میں گندھارا آرٹ کے مجسموں کی نقل بنانا، بیچنا یا انہیں برآمد کرنا قانوناً جرم ہے۔ اس پر قید اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ افتخار کی خفیہ ورکشاپ سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر مصروف خانپور روڈ کی ایک چھوٹی سی دکان میں الیاس خان ایک پیڑھی پر بیٹھے ایک مورتی پر کام کر رہے تھے۔ چھوٹی سی اینک ان کی ناک پر موجود تھی اور ان کا سفید بالوں والا سر مجسمے پر مکمل جھکا ہوا تھا۔ الیاس خان بولے، یہ ہندو شاہی آرٹ کا پیس ہے۔ چند فٹ کے فاصلے پر ایک شیشے کا شو کیس رکھا تھا جس میں کچھ کتبے اور پتھر تھے، جبکہ دوسری جانب ایک سٹیکر لگا تھا جس پر شعر لکھا تھا۔ اسی شو کیس میں پیچھے کی طرف گندھارا کی کچھ مورتیاں اور دیوار کے ساتھ بدھا کا تقریباً 4 فٹ بڑا مجسمہ پڑا تھا۔ الیاس نے بتایا کہ اس علاقے میں ہی ہوں جو کھلے عام یہ کام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار اس کام کو کرنے کے لیے لائسنس لینے کی کوشش کی تو انہیں بتایا گیا کہ لائسنس تو مل جائے گا، لیکن پھر بھی وہ گندھارا کے مجسموں کی اصل کے مطابق نقل نہیں بنا سکیں گے، بلکہ انہیں ایسے پتھر اور رنگ استعمال کرنے ہوں گے جن میں اصل کی کوئی شباہت نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجھے لائسنس دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس لائسنس کے باوجود بھی میں اصل گاڑی نہیں چلا سکتا، صرف کھلونا گاڑی ہی چلا سکتا ہوں، تو پھر مجھے ایسے میں لائسنس لینے کا کیا فائدہ؟ الیاس خان کے مطابق پاکستان میں بہت کم لوگ ہی گندھارا آرٹ کی اہمیت سے واقف ہیں۔ یہ تو ایک مرتا ہوا فن ہے۔ میں جو یہ مجسمہ بنا رہا ہوں، ڈیلر یہ مجھ سے سستے داموں خریدے گا اور پھر اسے بیرون ملک اسمگل کر کے مہنگے داموں بیچ دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ڈیلر نے مجھ سے 2000 روپے میں ایک مورتی خریدی اور میرے سامنے ہی اسے 10,000 امریکی ڈالر میں بیچ دیا۔ معروف اینتھروپولوجسٹ ڈاکٹر ندیم عمر کا کہنا ہے کہ اگر حکومت گندھارا کے مجسموں کی نقل بنانے کو قانونی قرار دے دے تو ملک کو اس کے اصل ثقافتی خزانے سے محروم ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور سنگ تراشی کے مرتے ہوئے فن کو بھی کئی نسلوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے قوانین میں اصل، نقل اور جعلی سبھی کو ایک کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اصل اثاثے کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ہم نے ضرورت سے زیادہ احتیاط برتی ہے، لیکن پھر بھی اصل نوادرات کی اسمگلنگ کو روک نہیں پائے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں گندھارا آرٹ کے اصل نوادرات اور اصل کے نام پر نقل بیچنے کا سارا کام خفیہ طور پر ہو رہا ہے۔ بلیک مارکیٹ میں اس کی بڑی مانگ ہے جہاں یہ مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ اگر نقل کو اس شرط پر بیچنے کی اجازت دی جائے کہ اس پر یہ کھدا ہو کہ یہ نقلی مجسمہ ہے تو اس سے جعل سازی کا خدشہ دور ہو جائے گا اور نقل کے ساتھ اصلی نوادرات کی اسمگلنگ کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر عبدالصمد جیسے ماہر آثار قدیمہ اس سوچ سے متفق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نئی مورتیوں کو زمین میں دبا کر اس پر کیمیکل استعمال کر کے اسے ہزاروں سال پرانا ظاہر کر کے بیچ سکتے ہیں تو ان کے لیے کسی بھی مجسمے سے آثار قدیمہ کی مہر ہٹانا کتنا آسان ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالصمد کہتے ہیں کہ ان کا محکمہ غیر قانونی کھدائیوں اور مجسمہ سازی پر پولیس سے رابطہ کرتا ہے اور پھر معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے۔ اس وقت محکمے کی طرف سے 120 کیسز رجسٹر کروائے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو سزا نہیں مل سکی۔ ڈاکٹر عبدالصمد کے مطابق خیبر پختونخوا میں آثار قدیمہ کی 6000 کے قریب سائٹس ہیں۔ اگر ایک سائٹ کی 24 گھنٹے حفاظت کرنا ہو تو اس کے لیے 18,000 افراد درکار ہیں اور ان کی دیکھ بھال اور بحالی تو ایک طرف، جب تک کمیونٹی خود اس کی ملکیت نہیں لے گی ثقافتی خزانے کی لوٹ مار جاری رہے گی۔ لیکن افتخار احمد اور ان کے جیسے سنگ تراشوں کے لیے تو ان کا خاندانی ہنر داؤ پر لگا ہے، ایسا ہنر جس کی دنیا بھر میں مانگ بھی ہے اور جو پاکستان کی پہچان بھی ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ اگر حکومت سیاحت کا فروغ چاہتی ہے تو اسے گندھارا کے شاہکاروں کی بالکل اصل جیسی نقل بنانے اور بیچنے کی اجازت دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں مجسمہ سازی کا فن کا مستقبل خاصا تاریک دکھائی دے رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گندھارا آرٹ دوبارہ سے زمین میں دفن ہونے والا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔